عمران خان کو ناحق قید ہوئے 200 روز گزر گئے، قوم کے نام پیغام جاری۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید 5 اگست 2023 کو شروع ہوئی تھی، جس کو آج 200 روز گزر چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان نے گزشتہ روز اپنے اہل خانہ کے ذریعے قوم کے نام جاری پیغام میں کہا، پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹ کو عزت دو سے لے کر بوٹ کو عزت دو تک کا سفر غالباً تمام یو ٹرنز کا باپ ہے۔ 2024 کے عام انتخابات کی پیشانی پر قبل از انتخابات، انتخابات کے روز اور بعد از انتخابات دھاندلیوں کی وجہ سے بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کا عنوان سجا دیا گیا ہے، جس کے تحت ایک جماعت کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اسے سیاسی و انتخابی سرگرمیوں تک کی اجازت نہ دی گئی، اس کا انتخابی نشان ہتھیا لیا گیا، اس کی کارکنان کو اغوا کیا گیا اور انہیں جماعت سے علیحدگی کے اعلان پر جبراً مجبور کیا گیا، مگر اس سب کے باوجود یہ تمام مصائب و مشکلات کو شکست دے کر فاتح بن کر ابھری، جس کے بعد عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر قسم کے غیر قانونی حربے اور ہتھ کنڈے آزمائے گئے۔ پاکستان نے اب تو تاریخ کی سب سے بڑی سلیکشن مدر آف آل سلیکشنز بھی دیکھ لی ہے، جس کے تحت مجرموں کو ان کے خلاف تمام مقدمات میں کلین چٹ دے دی گئی، جبکہ عمران خان کو سینکڑوں جعلی مقدمات میں نامزد کرتے ہوئے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر 30 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس بڑی مقدار میں انتخابات میں دھاندلی کے شواہد موجود ہیں، جن میں وہ بھی شامل ہیں جو ہمیں ان افسران کی جانب سے مہیا کیے گئے جنہوں نے انتخابات کروائے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، عوام کی منشا کا احترام اور ان کی مینڈیٹ کی عزت کریں، قبل اس کے کہ ہم اہل عالم کے سامنے مذاق بن کر رہ جائیں۔ بشرا بی بی کی جان شدید خطرے میں، آج بھی فیملی و وکلا سے ملاقات منسوخ کروا دی گئی۔ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم کی فوکل پرسن مشال یوسفزئی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، قوم کو بشرا عمران خان صاحبہ کی طبیعت کا بتانے کے بعد اب ہماری ملاقات بشرا بی بی سے نہیں کروائی جا رہی۔ آج شیڈول کے مطابق فیملی اور وکلا کی بشرا بی بی کے ساتھ بنی گالہ سب جیل میں ملاقات طے تھی، جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دی گئی اور ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ یہ سب یقیناً اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں ان کی طبیعت کے بارے میں علم نہ ہو سکے۔ بشرا بی بی کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ وکیل انتظار حسین پنجوتھا کے مطابق القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پیر 26 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ انشاءاللہ خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کالعدم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کرتے ہوئے درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان پر 5 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا۔ اگر آپس میں ہی عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس، ایکس بحال کرنے کا حکم۔ انٹرنیٹ بندش کیس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی نے ریمارکس دیے، صدر وزیر اعظم کون ہوگا، گورنرشپ کس کو دی جائے گی، اس طرح کرنا تھا تو الیکشن کیوں کروائے؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ عدالت نے فوری طور پر تمام سوشل میڈیا ایپس کو بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے عوام کا مسرد شدہ مینڈیٹ چوروں کو جمع کر کے ملک میں PDM-2 کا تماشا رچانے کی کوششوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر قوم کو مجرموں کا غلام بنانے کا نتیجہ بدترین سیاسی عدم استحکام کی صورت میں نکلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے مرکز، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کا مینڈیٹ سونپا ہے۔ عمران خان کی ناحق قید، انتخابی نشان چھین لیے جانے اور انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہ دیے جانے کے باوجود عوام نے تحریک انصاف کو 180 نشستوں کی واضح اکثریت سونپی ہے۔ عوامی مینڈیٹ پر کھلے ڈاکے سے پاکستان کو سکوت ڈھاکہ جیسے سانحے سے گزرنا پڑا۔ پاکستان کو دو لخت کیے جانے والوں کے وارث آج پھر عوامی مینڈیٹ کو روننے کی ریاستی کوشش میں سہولت کار ہیں۔ ووٹ کو عزت دو والے نسلی چور ووٹ کی عزت کا جنازہ کندھوں پر اٹھائے 17 سیٹوں کے ساتھ عوامی مینڈیٹ کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹنے کی مہم کے بڑے بینیفیشری بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ رجیم چینج سازش کے مکروہ کرداروں کو تاریخ کے بددیانت ترین چیف الیکشن کمشنر کی تائید حاصل ہے۔ تحریک انصاف عوامی مینڈیٹ کی چوری کے خلاف ہر سطح پر بھرپور مزاحمت کرے گی۔ ریاستی فیصلہ ساز ہوش کے ناخن لیں اور مرکز و پنجاب میں عوامی مینڈیٹ کو بلڈوز کرنے کے بجائے فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کریں اور عوام کی منتخب اکثریتی جماعت کو حکومت سازی کا حق دیں۔ ترجمان تحریک انصاف۔ توہین عدالت کیس میں DC اسلام آباد کیس کا فیصلہ 1 مارچ کو سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے DC اسلام آباد عرفان نواز میمن کو بیرون ملک جانے سے روک دیا۔
آئندہ ہفتے کیس کا فیصلہ سنائیں گے جسٹس بابر ستار۔ حکم کے باوجود کل عدالت پیش نہ ہونے پر دوسرے شوکاز نوٹس میں غیر مشروط معافی کی استدعا بھی مسترد، پیر تک جواب جمع کروانے کا حکم۔ کمیشن کی خاطر نون لیگ کے لگائے گئے بجلی کے منصوبے قوم کے لیے وبال جان بن گئے۔ بجلی کی قیمتوں میں کیپیسٹی پیمنٹ کی شرح رواں سال 67% تک پہنچ گئی، جبکہ توانائی کی قیمت 33% ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ وہ پیسے ہیں جو صارفین بند پاور پلانٹس کو ادا کرتے ہیں۔ فی یونٹ قیمت میں 22 روپے کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔ رواں سال توانائی کی قیمت 1048 ارب جبکہ کیپیسٹی پیمنٹ 2112 ارب روپے وصول کی جائے گی۔